An interview with Chaudhry Mohammad Rafiq, Part 3. تو دوسرا ہمارا یہ سوال تھا کہ فرسٹ ٹائم تبلیغی جماعت میں جانا. ہاں، فرسٹ ٹائم تبلیغی جماعت میں جانا، اس میں یہ ہے کہ یا یوں کہہ لیں تبلیغی جماعت سے تعارف. ہاں، یہ زیادہ صحیح سوال ہے. تبلیغی جماعت سے ہاں تعارف ہاں کیسے؟ ہاں 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 میں وہاں پنجاب یونیورسٹی میں نا گورنمنٹ کالج سے فارغ ہو کے 62 میں وہاں داخل ہوا تھا. 63 میں فارغ ہو کے پنجاب یونیورسٹی میں داخل ہو گیا تھا. میں ایم اے کر رہا تھا اکنامکس کا. تو وہاں لا کالج کے ہاسٹل میں میرے ایک دوست تھے پرانے لئیے کالج کے فرسٹ ایئر کے، ان کو ایک کمرہ الاٹ تھا. تو انہی کے ساتھ میں اسی کمرے میں رہتا تھا، 29 نمبر کمرہ. ہم 2 آدمی ایک کمرے میں رہتے تھے. الاٹمنٹ ان کی تھی اور میں ان کا ساتھی تھا. تو ملک امیر محمد خان صاحب تھے گورنر مغربی پاکستان. اس وقت 2 پاکستان ہوتے تھے، نواب آف کالا باغ. نواب آف کالا باغ، ایک مغربی پاکستان، ایک مشرقی پاکستان. تو مغربی پاکستان کے گورنر یہ تھے، اور جماعت اسلامی جسے کہتے ہیں اسلامی جمعیت طلباء، ان کا خاصا اثر اور رسوخ تھا پنجاب یونیورسٹی میں. صحیح ہے. نصر اللہ خان اور بارک اللہ خان یہ اس زمانے کے اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے تھے. صحیح ہے. تو کوئی ایشو اب مجھے یاد نہیں کیا تھا. بہرحال ہڑتال ہوئی بڑی زبردست. تو ملک صاحب نے حکم دے دیا گورنر صاحب نے کہ سارے ہاسٹل خالی کرا لو، لڑکوں کو نکال دو. صحیح ہے. ایک جگہ ہم سارے اسٹوڈنٹس جمع تھے، گورنمنٹ کالج اور اسلامیہ کالج کے درمیان میں ایک چوک ہے وہاں. تو اے سی صاحب آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ آپ حضرات مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں، ورنہ ہمیں حکم ہے کہ ہم فائرنگ کریں گے، بندوقیں چلائیں گے، جانی نقصان ہو جائے گا. تو میرا ایک بڑا ایکٹیو اسٹوڈنٹ لیڈر دوست تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، اور فیق صاحب چلیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے آپ جان تو نہیں دینی نا. تو ہم تو گلیوں میں سے چھپ کے واپس آ گئے ہاسٹل میں. پھر اعلان ہو گیا جی ہاسٹل خالی کرو، پولیس آ گئی. یار اب کہاں جائیں گے؟ تو میرا ایک دوست بہت پریشان ہوا. میں نے کہا یار منظور تو پریشان نہ، وہ فوت ہو گیا بیچارہ. کہتے ہیں ایک در بند اور 100 در کھلا. یہ ایک ہاسٹل بند ہوگا، 100 گھر اور اللہ ہمیں دے دے گا. اس نے کہا یہی تو پریشانی ہے، 100 میں سے ہم کس میں جائیں گے؟ میں نے کہا جس میں اللہ چاہے گا ہم چلے جائیں گے. تو وہاں ایک صاحب نے کہا یار تم میری بیٹھک میں آ جاؤ. وہ داتا دربار کے پیچھے نا ایک محلہ تھا عثمانیہ، تو انہوں نے ایک کمرہ ہمیں دے دیا، ہم اس میں چلے گئے. تو میں گیا مسجد میں عصر کی نماز پڑھنے ایک دن 63 میں چھٹیاں ہونے سے پہلے. میرے خیال جون کا مہینہ تھا یا مئی کا آخر ہوگا. تو وہاں اوپر چوبارے پر چھوٹی سی ایک مسجد تھی، 4-5 نمازی تھے. تو ایک صاحب بڑے خوبصورت، بڑے پیارے سے، ہلکی سی داڑھی، بڑا انوسینٹ سا آدمی، کوائٹ ینگ. تو اس نے کہا بھائیو نماز کے بعد بیٹھ جانا، تعلیم ہوگی. تو میں نے کہا مسجد میں تعلیم ہوگی؟ تعلیم تو اسکولوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے. تعلیم کے لیے تو ہم لئیے سے یہاں آئے ہیں، اور یہ کیا تعلیم؟ صحیح ہے. چلو دیکھتے ہیں. تو اللہ کی شان، بس میں بیٹھ گیا تعلیم لینے والا اور وہ بیٹھ گیا تعلیم دینے والا. تو اس نے ایک کتاب سے، غالباً اس کا نام اس زمانے میں تبلیغی نصاب تھا، 2-4 حدیثیں پڑھی جو میں نے کبھی سنی نہیں تھی. میں اس ماحول میں آیا نہیں تھا، مجھے بہت ہی اچھی لگی. اور میری کیفیت یہ کہ جیسے جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالا جائے تو بجھ جاتی ہے، یوں بے چینی اندر کی بے سکونی ختم ہوئی. یہ عجیب تعلیم ہے. پھر اس نے بڑے ادب سے، محبت سے مصافحہ کیا. بڑے سافٹ ہاتھ تھے اس کے، نرم، جیسے روئی کے گالے مجھے اس نے پکڑا دیے ہیں. اور میرا نام پوچھا اور اپنا نام بتایا. میرا نام زبیر ہے اور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا ہوں، اور میں بی اے آنرز کر رہا ہوں پولیٹیکل سائنس میں. میں نے کہا میں بی اے آنرز کر رہا ہوں اکنامکس میں گورنمنٹ کالج لاہور میں. تو کالج فیلو نکلے. اس نے کہا آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں نے کہا رہتا ہوں میں لا کالج کے ہاسٹل میں. آج کل ہاسٹل فارغ کرایا ہوا ہے، تو اس لیے میں یہاں فلاں صاحب کی بیٹھک میں ہوں. تو اس نے کہا چلے میں آپ کو پہنچاتا ہوں. تو وہ میرے ساتھ اس گھر تک آئے، اور راستے میں مجھے انہوں نے کہا کل گشت ہوگا.
یہ تبلیغ کے تعارف کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. میں نے کہا گشت کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کل کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا عملی. آگے میں آیا تو میرا ایک ساتھی اور تھا لئیے گا، وہ ہی رہتا تھا عقیل، وہ بھی فوت ہو گیا. ہمارے جاننے والے اکثر فوت ہو چکے ہیں. ان کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، ایک ایسا سلسلہ کریں گے. اچھا. تو عقیل کو میں نے بتایا یار عقیل آج میں مسجد میں گیا، گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ داڑھی والا، یہ عجوبہ تھا. تو یار اس نے حدیث کی کتاب پڑھی، اس نے کہا ہیں؟ میں کہا ہاں بڑا نیک لڑکا ہے. اچھا مجھے اس سے ملانا. میں نے کہا کل ملائیں گے، کل گشت ہوگا، انہوں نے مجھے کہا ہے گشت میں چلیں گے. اس نے کہا وہ گشت کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتہ کیا ہوتا ہے لیکن کل کریں گے. تو کل وہ بھی میرے ساتھ گیا، اور ان کے ساتھ بھی ایک یوسف صاحب آئے ریلوے کے ملازم. کچھ لوگ تھے نماز پڑھ کے چلے گئے. انہوں نے یہی اعلان کیا لوگوں دوستوں کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، نبی کے طریقوں میں ہے. اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہماری زندگیوں میں آ جائیں، اس کے لیے حضور والی محنت ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبیوں والا کام اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے. تو اب ہم نے گشت کرنا ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں نماز کے بعد. لیکن بیٹھنے والے بس ہم 4 ہی تھے. پھر انہوں نے گشت کے آداب وغیرہ بیان کیے. ایک آدمی بات کرے گا، نظریں نیچی رکھیں گے، کسی سے بحث نہیں کریں گے، کوئی سختی کرے گا تو ہم آگے سے اکڑیں گے نہیں، لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں. تو مجھے عجیب لگ رہا تھا نظریں کیوں نیچی رکھیں گے، کبھی سنا ہی نہیں تھا. جھگڑیں گے کیوں نہیں؟ جب کوئی الٹی بات کرے گا تو اس کو جواب نہیں دیں گے. بس ایک ہی بندہ بات کرے گا، وہ اگر صحیح نہیں کر رہا تو دوسرا صحیح کیوں نہ کرے. یعنی اشکالات پیدا ہو رہے تھے. لیکن پہلا دن تھا، میں صبر سے سنتا رہا. پھر دعا مانگ کے ہم چل پڑے. انہوں نے کیا جو کرنا تھا، کلام وغیرہ ملاقات جو کچھ. تو میں اور عقیل تو ایسے اللہ اللہ کرتے ہو، کیسے ذکر کرنا ہے کثرت سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھتے ہوئے چلتے رہے. وہ محلہ ذرا اینٹی تبلیغ تھا اس زمانے میں، تو لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی. تو مجھے اپیل نہیں ہوا. جب واپس آیا تو میں نے کہا یار زبیر تیری تعلیم تو بھائی ٹھیک ہے، میں اس میں تو روز بیٹھا کروں گا، یہ تیرا گشت اپنی سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا یار آج پہلا ہی دن ہے، کیسے سمجھ میں آتے آتے آئے گا نا، بڑا اونچا کام ہے، حضور کی محنت ہے. میں نے کہا یار ہم ٹھیکیدار تو نہیں ان کا، لیٹ دیم گو ٹو ہیل، ہمیں کیا، ذلیل کرتے ہیں، آگے سے لڑتے ہیں، بات نہیں سنتے. خیر اس نے میرے کوئی بات نہیں کی. تھوڑے دن وہاں رہے، پھر ہڑتال ختم ہو گئی، ہاسٹل کھل گئے، واپس آ گئے. پھر وہ میرے پاس ملنے کے لیے آنے جانے لگا 29 نمبر کمرے میں. ایک دن اس نے مجھے کہا کہ آج آپ کے گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا، تو میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا نا، رہتا لا کالج کی ہاسٹل میں تھا. تو وہاں نیو ہاسٹل ہے جہاں علامہ اقبال اور پطرس بخاری اور یہ لوگ رہے ہیں اور پڑھے ہیں. آج کل تو وہ یونیورسٹی بن گیا نا. تو وہاں ایک امریکہ سے جماعت آئی ہے. میں نے کہا وہ خدا کا خوف کھا، اب امریکن آئیں گے یہاں تبلیغ کرنے. اس نے کہا بھائی آپ آ کے دیکھ لو، مل لو ان سے، عصر کی نماز وہاں پڑھ لینا. چنانچہ میں گیا. عصر کے وقت وہ مسجد نہیں تھی، پلاٹ میں صوفے وغیرہ بچھائی تھی، اور وہاں پرنسپل تھے ڈاکٹر سید نذیر احمد، وہ بھی وہاں موجود تھے. کچھ اور پروفیسر تھے، کچھ اسٹوڈنٹس تھے. تو 3-4 امریکن تھے میرا خیال، ایک گورا تھا، 2 کالے تھے، کچھ جماعت والے اور پنجابی بھی تھے. تو ان میں سے ایک امریکن نے بیان کیا کہ میں اسٹوڈنٹ تھا، میں وہاں پڑھتا تھا، آپ کی جماعت آئی. میں بڑا حیران ہوا، وہ جماعت امریکہ بھی گئی، عجوبہ ہی تھا نا. تو مجھے اپیل کیا تو پھر میں مسلمان ہو گیا. لیکن وہاں ماحول نہیں ہے. تو میں نے کہا بھی اب مجھے یہ کام سیکھنا چاہیے. تو اب میں سیکھنے کے لیے 4 مہینے کے لیے یہاں آیا ہوں. اس نے کہا یہاں آ کے مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے، اس سے تو ہمارا امریکہ کا ماحول اچھا ہے، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی ملاوٹ نہیں کرتا. یہاں تو تم سارے ہی الٹے کام کر رہے ہو. تو ہمارے پرنسپل صاحب نے بعد میں اس کو جواب دیا کہ یہ دین کسی کی وراثت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، پاکستان بنا ہے کلمے کے نام پر، لیکن واقعی ہم کلمے کے مطابق زندگیاں نہیں گزار رہے. اور تمہیں خدا نے ہدایت دی ہے، تم کفرستان میں رہتے ہو، اللہ نے تمہارا دل منور کر دیا ہے نور ایمان سے. بٹ ڈونٹ وری، بی سیٹسفائیڈ،
صحیح راستے پر آئے ہو. پر اس سے پھر میرا کچھ حوصلہ بڑھا. پھر وہ مجھے کہنے لگا جی آپ رائے ونڈ ضرور جائیں. وہ زبیر وہ پیچھے پڑ گیا تھا نا. پہلے تبلیغ والے محنت کرتے تھے, کوشش کرتے تھے, پیچھا کرتے تھے. تو میں نے کہا رائے ونڈ میں حج ہوتا ہے؟ نائس ون. اس نے کہا نہیں, حج تو وہی ہوتا ہے مکہ شریف میں. میں نے کہا یہاں کسی بزرگ کا مزار ہے؟ یہ وہ لاہور میں یہاں داتا دربار ہے, ہم وہاں جاتے بھی تھے کبھی کبھار. داتا دربار موجود ہے تو پھر ہاں, رائے ونڈ کیوں جانا ہے؟ اس نے کہا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت ہوتی ہے. اور مجھے کچھ محنت سمجھ نہیں آئی, لیکن میں نے کہا یار اس سے جان کیسے چھڑواؤں. میں نے کہا اچھا چھٹیاں ہو جائیں گی نا, یہ جولائی اگست ستمبر 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں, تو میں جاؤں گا رائے ونڈ. آخر وہ چھٹیاں بھی آ گئی, وقت قریب تھا. میں نے کہا لے بھائی زبیر آج میں چھٹیاں ہو گئی ہیں, آج میں رائے ونڈ جاؤں گا. اس نے کہا بستر لے جانا. بستر کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا وہاں سونا نہیں ہے. میں نے کہا سونے تھوڑی جا رہا ہوں, کوئی کام کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا بھائی آخر کوئی سونا بھی ہوتا ہے, آرام کی ضرورت ہوتی ہے. میں نے کہا وہاں چٹائیاں نہیں ہیں, گرمیاں تھیں نا, جولائی کا مہینہ. اس نے کہا یہ سنت ہے, ایک تکیہ ایک چادر لے جانا اپنے ساتھ. تو میں نے وہ چھپا کے تکیہ اور وہ بغل میں دیا, کوئی دیکھے نا. اسٹیشن پر پہنچ گیا, ٹکٹ لیا, رائے ونڈ جانا ہے, ٹرین میں بیٹھ گیا. باوضو تھا, مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, تو بیٹھے بیٹھے وہاں میں نے پڑھ لی نماز. جب رائے ونڈ اسٹیشن پہ اترا تو 3 آدمی وضو کر رہے تھے وہاں پہلے. ہاں جی. تو میں نے ان کو سلام کیا اور میں سمجھا بھی یہ وہیں جانے والے ہوں گے. تو میں نے کہا جی یہاں کوئی تبلیغی جماعت کا مرکز ہے؟ ان کا ہاں بھائی ہم نے وہیں جانا ہے, اور نماز پڑھ لیں پھر چلتے ہیں. میں نے کہا نماز تو میں نے پڑھ لی ٹرین میں. ان کا اچھا ہم پڑھ لیں. انہوں نے جماعت کی, نماز پڑھی. پھر وہ 3 تھے, چوتھا میں ہو گیا, 2 کی جوڑیاں بنا کے چل پڑے. یہ پہلی یعنی وہ ہے تربیت. میرے ساتھ ایک صاحب ہوئے, وہ اکاؤنٹس کے بڑے افسر تھے, اکاؤنٹ کے محکمے میں نا. تو اپنی جوڑی انہوں نے بنائی. انہوں نے کہا کہ ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم یہ باتیں کرتے ہیں, اور اس ملک کی زبان میں نارملی وہ انگلش ہی ہوتی ہے. تو میں اردو میں یہ فکرے بولوں گا, آپ اس کا انگلش ٹرانسلیشن کریں گے. تو اس نے راستے میں جاتے جاتے 6 نمبر تبلیغ والوں کے, کلمہ, نماز, علم, ذکر, اکرام مسلم, تصحیح نیت اور تبلیغ, یہ سنا دیے اور ترجمہ کرا لیا میری زبان سے. یعنی ایک طرح کی پریکٹس کرا لی. اچھا. رائے ونڈ پہنچ گئے. اتنی سادگی. ہم غریب لوگ تھے, دیہاتوں کے رہنے والے تھے, لیکن وہ ماحول تو میں تصور ہی نہیں کر سکتا تھا. اچھا یار ایسے سادے لوگ بیچارے. اچھا غربت بہت تھی, پینے کا پانی بھی وہاں ٹرین کے ذریعے لاہور سے جاتا تھا. چھوٹی سی ایک مسجد تھی, وہاں کا پانی تھا یہ بھاری پانی. جو سر سے نہاتے ہیں نا تو نکلتا نہیں ہے. تو خیر جی, بیان شان سنا, کچھ سمجھ نہیں آئی. شام کو تو پہنچے تھے نا جی, مگر تو ریلوے اسٹیشن پر پڑی, وہاں جو عمل ہو رہا تھا اس میں شرکت کی. پھر جب کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانا اپنی سمجھ میں نہیں آیا. اس کھانے کے متعلق مشہور ہے, کسی نے پوچھا کہ یہ جو پانی ہے سالن کا, جسے شوربہ کہتے ہیں, اس سے وضو بھی جائز ہے کہ نہیں؟ یعنی پانی ہی پانی ہوتا تھا, نہ اس میں چکنائی, نہ گھی, نہ پیاز, نہ وہ ہلکا سا نمک مرچ. تو روٹیاں تندور کی بھاری بھاری سی. میں تو دیکھا, اچھا مٹی کی پلیٹیں ہیں, مٹی کی کنالیاں, مٹی کے گھڑے, وہ جو پہلے ہوتے تھے نا مٹکے, وہی پیالے. یا اللہ یہ کہاں آ گیا؟ تو وہ کھانا نہیں میری سمجھ میں آیا. تو میں اٹھ گیا. بھی دال کا دانہ نہیں, سبزی کا کچھ نہیں, گوشت کی بوٹی کچھ بھی نہیں. تو ایک بزرگ ہوتے فوت ہو گئے, بھائی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ رائے ونڈ کے بڑے بزرگوں میں سے تھے. تو وہ آئے, انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. بھائی کو کھانا نہیں پسند آیا. میں نے کہا کھانا کون سا تھا جو پسند کرتے, یہ کھانا ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور کا کھانا, صحابہ کے کھانے ہیں. ہاں جی, 24 گھنٹے میں ایک وقت کھاتے تھے جب بھوک زیادہ لگی ہو. کوئی بات نہیں. اچھا میں سوچ رہا تھا یہ میٹھا میٹھا بول رہا ہے, یہ اب کچھ کرے گا میرے لیے بندوبست. لیکن اس نے کہا کوئی بات نہیں, رات گزرے گی نا, صبح بھوک لگے گی تو یہی اچھا لگے گا. میں نے کہا اس کا مطلب صبح بھی یہی کھانا ہے. خیر رات گزاری ہے.
فجر کا بیان سنا، کچھ یاد نہیں کیا بیان ہوا. آخر انہوں نے کہا بھی وقت لکھاؤ اور نقد وقت لکھاؤ اخیر پہ نا بیان کے بعد. یار نقد وقت کیا ہوتا ہے؟ نقد کا مطلب یہ تھا ابھی جانا ہے. ہاں میں نقد سمجھتا تھا کیش کو. خیر ایک بنگالی کھڑا ہوا، اس وقت مشرقی پاکستان تھا، اس نے کہا ہمارا ایک برس لکھو. تو میں بڑا حیران ہوا، یار یہ 1 سال تبلیغ میں ہی پھرے گا، خرچہ کہاں سے آئے گا؟ تو اس کو میں نے پوچھا یار تم امیر آدمی ہو؟ اس نے کہا نہیں میں غریب آدمی ہوں. میں نے کہا تو غریب آدمی ہے تو تیرے بیوی بچے ہوں گے، ان کا خرچہ کون دے گا؟ تیرا خرچہ یہاں کا کون دے گا؟ رائے ونڈ والے دیں گے پیسے؟ اس نے کہا رائے ونڈ والے کیوں دیں گے؟ کیونکہ مشہور یہ تھا اس زمانے میں کہ ان تبلیغ والوں کو امریکہ والے دیتے ہیں پیسے. ہاں یہ تو عام بات تھی نا. یہ تو بڑی پیاری بات ہے. یہ تو عام بات تھی. اچھا اچھا. تو میں بھی چاہتا تھا بھی جہاں سے یہ لیتے ہیں مجھے بھی پتہ چلے تو میں بھی لوں. اس نے کہا بھائی امریکہ والوں کو کیا پڑی ہے کہ اسلام پھیلانے کے پیسے وہ ہمیں مسلمانوں کو دیں اور کہیں تم تبلیغ کرو. میری تو چھوٹی سی کریانے کی دکان ہے، بس گزر بسر ہو رہی ہے، میری بیوی اس کو خود چلا لے گی اور بس میں یہاں سال کے لیے آگے ہوں. میں نے کہا پھر آخر دیتا کون ہے؟ اس نے کہا دینے والے کو پہچانو. یہ فکرہ مجھے یاد ہے. دینے والے کو جانو بھائی، نہیں پہچانا مر گئے قبر میں چلے گئے تو پھر مار بہت پڑے گی. دینے والے کو نہ پہچانا تو دینے والا کون ہے، کیسے دیتا ہے؟ میں نے کہا کتنے وقت میں جان جاؤں گا؟ اس نے کہا 10 دن تو لگاؤ. تو میں کھڑا ہو گیا، اچھا جی میرے 10 دن لکھو. اس کے بعد دعا ہو گئی، پھر ہم چلے گئے ناشتے کے لیے. ان کا بھی طلباء ناشتے کے لیے آ جاؤ. تو ایک کمرے میں ہمیں لے گئے، وہاں تندور کی گرم روٹی اور دہی. اس نے کہا یہ ناشتہ ہے. خیر ٹھیک ہے، بھوک لگی ہوئی تھی، اچھا لگا وہی. اسی دوران مدرسے کے طالب علم آئے جو رائے ونڈ مدرسہ بھی ہے دینی، تھوڑے تھے اس وقت طالب علم. انہوں نے رات کے لپیٹے ہوئے دسترخوان کھولے. اس میں جو ٹکڑے بچے ہوئے تھے نا لوگوں کے روٹی کے، نہ کوئی دہی نہ کوئی اور چیز، وہی کھا رہے تھے اور کہہ رہے یار اللہ کا شکر کرو، اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے روٹی دی ہے. تو میرے اوپر بڑا اثر ہوا کہ یار یہ باسی خشک ٹکڑے کھا کے بھی شکر ادا کر رہے ہیں اور تو گرم روٹی دہی کے ساتھ کھا کے بھی شکر گزار نہیں ہو رہا. اس بات نے بھی کافی اثر کیا میری طبیعت پر. بس پھر آئے مسجد میں تو انہوں نے کہا بھی جنہوں نے نقد وقت دیا ادھر آ جاؤ. پھر چلے گئے، پھر ہماری جماعت بن گئی. جماعت میں 10-12 آدمی تھے. 2 نشتر کے اسٹوڈنٹ بھی تھے ڈاکٹر فائنل ایئر کے. ان میں سے ایک ڈاکٹر ہمارا امیر بھی بنا. ہاں کچھ پرانے تبلیغ والے تھے کراچی کے، نام یاد آ گیا تو میں بتاؤں گا. ان میں سے ایک پھر ہمارے ساتھ بعد میں امریکہ بھی گیا بعد میں نا. تو اچھے لوگ تھے وہ. پھر 10 دن جو ہم نے گئے، جماعت ہماری تشکیل ہوئی وہاں ماڈل ٹاؤن لاہور میں. ماڈل ٹاؤن؟ ہاں جی، وہ بڑا خوبصورت نیا تھا ماڈل ٹاؤن، انگریز نے بنایا تھا نا. بہت جناب اچھی جگہ، ہاں عالی شان صاف ستھری مسجدیں تھیں خوبصورت. اور کوئی 5-7 تبلیغ والے تھے وہاں، پرانے کھاتے بھی تھے لوگ. انہوں نے ہمیں کھانے شانے بہت اچھے کھلائے. میں نے کہا بھائی یہ بڑا اچھا کام ہے، مفت کی روٹی بغیر پیسوں کے کام کوئی نہیں، مسجد میں رہنا. آپ کی سوچ تو شروع میں بالکل میرے والی تھی. کھا لیتے ہیں جی. تو بس وہ 10 دن ایسے اچھے گزرے کہ آیا میں 10 دن گزار کے واپس. تو دوستوں نے کہا یار کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا یار رائے ونڈ گیا تھا، بڑا اچھا کام ہوتا ہے رائے ونڈ. پھر میں گھر آیا، والد صاحب نے پوچھا اوے پترا، گھر یعنی فورٹ عباس؟ یہاں تھال میں مظفر گڑھ میں. یہاں آ گئے تھے نا وہ جو پہلے آپ کو سنایا کہ ملتان آیا اور یہاں رات گزاری، وہ 58 کی بات ہے نا. تو ہم یہاں منتقل ہو گئے تھے نا چوک منڈے گئے آپ. تو والد صاحب نے کہا یار کہاں رہا تو 10 دن؟ کیونکہ وہ نہ زمانہ ٹیلی فون کا تھا نہ خط یہاں آ سکتا تھا. تو میں نے کہا ابا جی ایسے ایسے کام ہے. کہتے ہیں یہ حضور کا کام ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا. ان کا چلو اچھا کام ہے ماشاءاللہ. انہوں نے حوصلہ افزائی کی. بس میرا خیال ہے کافی اتنا ہی. پھر اب اگلے تھرسڈے آئیں گے آپ؟ سوری وینسڈے. اگلے وینس کو نہیں، میں سنڈے کو چلا جاؤں گا شمالی علاقہ جات میں، پھر اگلے سنڈے کو آؤں گا. اس سنڈے کو آنے کمنگ سنڈے کو
جائیں سنڈے گے ٹو سنڈے 7 دن. سنڈے ٹو سنڈے. ایک بدھ غائب ہوگا درمیان سے. آج بدھ ہے نا تو سمجھو 15 دن کے بعد اگلے اچھا ہاں 20 21 22 کو بنے. اس وینسڈے کو میری ڈیوٹی بھی ہے.